طلال کے غصے سے کہنے پہ اس نے فوراً مٹھیاں کھولی۔ آپ بابی سے پوچھیے، انہیں پتہ ہے گھر میں کیا ہوا ہے۔ ممی ہرگز نہیں بتائیں گی، انہوں نے تو مجھے بھی ڈانٹ دیا ہے۔ اس کی بات پہ طلال نے مڑ کر دیکھا۔ وہ سر جھکائے سارا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سارا کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر تھوڑا فاصلہ ہونے کے باعث آواز ان تک نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن عدن کا جھکا ہوا سر اور سارا کا سرخ ہوتا چہرہ بتانے کے لیے کافی تھا۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ جب سے تم آئی ہو آئے دن کوئی نہ کوئی کام الٹا ہو رہا ہے، کیوں مصیبت کی طرح پیچھے لگ گئی ہو ہمارے؟ جان چود اب میرے بیٹے کی پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا جس کے نتیجے میں سزا کے طور پر تم اس کی زندگی میں آ گئی ہو۔ آج وہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے اس حالت میں پہنچا ہے۔ کسی بھول میں نہ رہنا، بہت عیش کر لی تم نے۔ اب میں دیکھتی ہوں کتنے دن ٹکتی ہو تم میرے گھر میں۔ نہ تم ہوتی، نہ آج میرے بیٹے کی یہ کنڈیشن ہوتی۔ بس کر دے ممی، وہ صرف آپ کا بیٹا نہیں، میرا بھی کچھ لگتا ہے۔ وہ کہہ کر آنسو صاف کرتی اٹھ کر طلال اور سالم کے پاس جا کھڑی جو اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عدن بیٹا کیا ہوا تھا گھر میں؟ دائم کہاں جا رہا تھا؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ بابی کہیں نیہا نے تو کچھ نہیں کیا؟ کیا اسی لیے وہ جائے وقوع سے غائب ہے؟ مجھے بتائیے، میں اس نیہا کو اگلا سانس نہیں لینے دوں گا۔ طلال سے کچا چبا جانے والے نظر سے دیکھا، نہیں آپ ڈیڈی کو ہی بتائیے کیا ہوا تھا۔ بیٹا پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس کے کچھ بولنے سے قبل ڈاکٹر نے دائم کے روم میں شفٹ ہونے کی اطلاع دی۔ سارا اور عدن فوراً روم میں گئی، جبکہ سارم اور طلال ڈاکٹر کے بلانے پہ اس کے ساتھ چل دیے۔ دروازہ کھولتے ہی عدن منہ پہ ہاتھ رکھ اس کے کندھے سے کوہنی تک بینڈیج ہوئی تھی، ماتھے اور آنکھ کے قریب گہرے کر تھے۔ دائم فوراً اس کی بڑی دائم آنکھیں کھولی، اس نے روتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ اٹھیے، آنکھیں کھولی ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ ہاتھ سے اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ سارا کا دماغ گھوم گیا۔ یہ فول ایسڈ ٹریٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو، ذرا سی بھی سینس نہیں ہے تمہیں؟ پیچھے ہٹو، دیکھ نہیں رہی وہ بے ہوش ہے؟ موت کے منہ سے بچ کر آیا ہے وہ، اور آتے تم اسے جھٹکے دے رہی ہو۔ اس کو ڈانٹتے ہوئے سارا کی نظر دائم کے لڑزتی پلکوں پر پڑی۔ وہ فوراً اس کے پاس آئی۔ دائم بیٹا آنکھیں کھولو، تمہاری ممی تمہارے پاس ہے۔ انہوں نے عدن کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کی پیشانی پہ آئے بالوں کو پیچھا کی آدھی اس کے نم و لبوں سے ہلکی سی آواز نکلی۔ سارا نے آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھا۔ دائم بیٹا دیکھو میری طرف، تمہاری ممی تمہارے پاس ہے۔ اس نے بامشکل بند ہوتی آنکھوں کے پپوٹوں کو کھولا۔ آنکھوں کے آگے دھندلا ہونے کے باعث وہ فوری طور پر خود پہ جھکی سارا کو پہچان نہ سکا۔ دائم آہستہ آہستہ لاشعور سے شعور کی طرف آ رہا تھا۔ آدھی دوسری بار بھی اس کے لبوں سے یہی لفظ نکلا، دائم میں آپ کے پاس ہوں، دیکھیے میرے طرف، میں یہی ہوں آپ کے پاس۔ آنکھیں کھولی وہ فوراً بیڈ پہ اس کے پاس بیٹھی۔ غصے سے سارا کے نتنے پھول گئے۔ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے، بے ہوشی میں بھی ماں کی بجائے اس ڈائن کو پکار رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے غصے سے عدن کو دیکھ رہی تھی جو بار بار دائم کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اتنی تکلیف کے باوجود بھی اسے اپنے پاس دیکھ کر دائم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ پلیز ڈونٹ ویپ، آئی ایم آلریڈی فٹ، اس نے آہستگی سے کہہ کر عدن کے آنسو صاف کیے۔ دائم اب کیسا فیل کر رہی ہو بیٹا؟ سارا نہ محسوس انداز میں عدن کو پیچھے کرتی خود اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہوں ممی۔ ڈیڈی کہاں ہے؟ نقاہت کے باعث آواز بہت ہلکی تھی۔ ڈیڈی ڈاکٹر کے پاس کے ہے، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ جیسے ہی دروازے کی جانب بڑھی طلال اور سالم اندر داخل ہوئے۔ ڈیڈی، دائم کو ہوش آ گیا ہے۔ اس کی بات پہ وہ مسکراتے ہوئے دائم کے قریب آئے۔ دائم میری جان کیسے ہو بیٹا؟ زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ میں ٹھیک ہوں ڈیڈی۔ انہوں نے فوراً اس کی پیشانی چومی۔ کیا حالت کر لی تم نے اپنی؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر باری باری چوم رہے تھے، جیسے اس کے زندہ ہونے کا یقین کرے۔ کون سا لگتا وہ نمبر یاد ہے تمہیں اس کا؟ غلطی میری تھی، ٹرن لیتے وقت غور ہی نہیں کیا، بٹ اب بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تو آپ سے ملا بھی نہیں۔ اس کے کہنے پہ طلال خود اس کے گلے لگے۔ بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں پہلے کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج یہ رات ہاسپٹل میں ہی رکنا ہے، اگر کل کو طبیعت بہتر ہوئی تو ڈاکٹر ڈسچارج کر دے گا۔ وہ اس سے پیار کرتے پیچھے ہوئے، تبھی سالم کی باری آئی۔
وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے پاس آیا۔ ہم بس آج ہی کر جا کے میں اپنا صدقہ دیتا ہوں، ضرور مجھے کسی کی کالی نظر لگے ہے جو میری شادی اتنی تاخیر کا شکار ہوتی جا رہی۔ سوچا تھا تم پاکستان نازل ہو گئے تو ڈیڈی سے کہوں گا اب میرے سر پہ بھی صحرا باندھے، مگر نہیں یار، تم نے تو آتے ہی بیڈ سنبھال لیا۔ ٹھیک کہتا ہے علی، میری قسمت میں شادی ہے ہی نہیں۔ سالم کی بات پر اس نے ہنستے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی، مگر تکلیف کے باعث منہ سے کرا نکلی، اور لیٹے رہو، پتہ ہے مجھے بہت طاقت ہے تمہیں، لیکن فی الحال لیٹے رہو۔ میرا خیال ہے میں علی کو فون کر دیتا ہوں تاکہ وہ رابی وغیرہ کو لے کر تمہاری تیمارداری کرنے آ جائے۔ اپنی بات کے احترام پر اس نے آہستہ سے سر گھما کے ڈیڈی کو دیکھا جو اسی ہی کو دیکھ رہے تھے۔ سارا بیٹا، ہم اس وقت تیسری منزل پہ ہیں اور ونڈو تمہارے سے زیادہ دور نہیں۔ طلال کے کہنے پر اس نے فوراً اچھے بچوں کے طرح منہ پہ انگلی رکھ لی۔ ایک دن کی بجائے تیسرے دن ڈاکٹر نے مکمل طور پہ مطمئن ہو کر اسے ڈسچارج کیا۔ عدن جی جان سے اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ رات کے اس وقت سالم اس کے کمرے میں بیٹھا چٹکلے چھوڑ رہا تھا۔ بس میں تجھے بتا رہا ہوں، میں ابھی علی کو کال کرنے لگا ہوں، اگر اس نے نہ بتایا تو کل کو اس نے میرا سر پھاڑ دینا ہے، اس لیے میں اس سے کہہ دیتا ہوں ابھی گھر والوں کو لے کر آ جا۔ تبھی عدن کمرے میں سالم کی بات پہ دام نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ لیا۔ ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ، رات کے 12 بج چکے ہیں، رہنے دے، بلا وجہ وہ پریشان ہوگا تو دوست ہوتے کس لیے ہیں؟ بس میں ابھی اسے بتانے لگا ہوں تاکہ وہ صبح ہوتے ہی گھر والوں کو لے کر آ جائے۔ تمہیں علی سے مطلب ہے یا اس کے گھر والوں سے؟ دائم نے آبرو اچکا کے پوچھا۔ بالکل ٹھیک سمجھے آپ، انہیں علی سے نہیں اس کے گھر والوں سے مطلب ہے، بلکہ گھر والوں سے بھی نہیں، صرف رابیل سے۔ عدن کی بات پر دائم نے حیرت سے سالم کو دیکھا جو شرماتے ہوئے سر جھکا گیا۔ نہیں، میں رابیل کی زندگی کبھی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ دائم کے کہنے پر سالم نے غصے سے دیکھا۔ ایک تھپڑ لگاؤں اگر زیادہ اوور ایکٹنگ کی، بس کل کو تو نے ڈیڈی سے بات کرنی ہے، میں بتا رہا ہوں، اور ابھی میں علی کو کال کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے علی کا نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر بعد علی کی نیند میں ڈوبی آواز ہے، ہاں کیا تکلیف ہے؟ آدھی رات کو میں تجھے چین نہیں، آدھی رات کو تمہیں چین نہیں آتا؟ اگر تو نے مجھ سے جلد شادی کروانے کے لیے کوئی وظیفہ پوچھنا ہے تو صبح بتاؤں گا، ابھی مجھے سونے دے۔ اسپیکر سے آتی اس کی آواز سن کر دائم نے زوردار کہکا لگایا۔ یہ دائم کی آواز ہے نا؟ تم دونوں ابھی تک کیوں جاگ رہے ہو؟ تیری یہ 2 گز کی زبان چلنے سے رکے گی تو ہی کچھ بولوں گا نا۔ سارم نے موبائل کو اتنے غصے سے دیکھا جیسے ہاتھ میں موبائل کی جگہ علی کو پکڑا ہوا ہو۔ ہاں بولو۔ دائم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ٹرک سے، مجھے کمالے کے دن رات کی دعاؤں کے باعث اللہ نے اسے زندگی سے نوازا ہے، اور تجھے اتنی بھی شرم نہیں ہے؟ میرے بھائی کا آ کر پتہ ہی کر جاتا۔ اس کی بات سن کر علی کی نیند منٹ میں اڑن ہو گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسا ہے دائم؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زیادہ سیریس تو نہیں ہے؟ کہاں ہے وہ اس وقت؟ اب کچھ پوچھو گے بھی یا نہیں؟ ٹھیک ہے وہ اب گھر میں ہے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ علی میں بالکل ٹھیک ہوں یار، آدھی رات ہو گئی ہے، اس وقت تم کہاں ہوگے؟ کہا بھی تھا اسی سے تمہیں نہ پریشان کر، مگر اس سے کہاں اثر ہوتا ہے؟ دائم تو ٹھیک ہے نا؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں؟ اب کیسی طبیعت ہے؟ تو اندھا تھا کیا؟ گاڑی کو جہاز سے سمجھ کر چلا رہا تھا جو ٹرک میں مار دی۔ سارم نے موبائل اپنے آگے کیا۔ جو پوچھنا ہو کل صبح آ کر پوچھ لینا، اور گھر والوں کو بھی لے آنا، ورنہ ان کا اعتراض رہے گا۔ سالم کی دلی مراد پھر سے زبان پہ آئی۔ گامر، میرا دل کر رہا ہے تیرے سارے دانت توڑ دوں۔ تو مجھے پہلے نہیں بتا سکتا تھا؟ پتہ نہیں کتنی چوٹیں آئی ہیں میرے جان سے پیارے دوست کو، اللہ کرے تو ساری عمر کمارا رہے۔ سالم نے اس کی بات پہ دہل کا پر استغفر اللہ کہہ کے فون بند کر دیا۔ چل بھئی، اب میرا کام تو ہو گیا، اب میں جا کے سوتا ہوں، پھر صبح کو سسرالیوں کو ویلکم بھی کرنا ہے۔ وہ دائم کو آنکھ مارتا ہوا ان دونوں کو گڈ نائٹ کہہ کر چلا گیا۔ اب میڈیسن کھا لے، آج صبح بھی نہیں کھائی۔ وہ جیسے ہی اٹھنے لگی دائم نے بازو سے پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ میری اتنی خدمت کرنے کے بجائے آپ کچھ دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ جائیے تو میں جلدی ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ رپورٹ کہاں سے آئی تھی؟ کس نے بنوائی تھی؟ 4 دن سے ذہن میں کلبلاتا ہوا سوال بلاہٹ اس نے پوچھ لیا۔ آپ نے کیا کرنا ہے پوچھ کے میں نمٹ لوں گا سب سے۔ لیوٹ مجھ پہ بیٹھے بٹھائے اتنا بڑا بہتان لگ گیا ہے، کوئی میرے کردار کو آپ کی نظر میں مشکوک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں لیوٹ؟ اس نے حیرت سے کہا۔ آدھی ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اسے ختم کر دے۔
مجھے آپ پہ پورا یقین ہے، آخری سانس تک رہے گا کہ کوئی کیا کہتا ہے، مجھے سے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے کہتے اس کے چہرے پہ آئی لٹ کو کان کے پیچھے کہ اب اتنے غصے میں تھے، مجھے لگا آپ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلے جائیں گے۔ اس کی بات پہ ہلکے سے مسکرا، میں جتنے بھی غصے میں ہوں کبھی آپ سے دستبردار ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ میری زندگی ہے، کون پاگل چاہتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو ختم کر لے؟ اب میرے وجود کا حصہ میں کیسے آبادشاہ کر سکتا ہوں کہ کبھی کوئی اپنے بارے میں بھی غلط فہمی میں مبتلا ہوا؟ میں مسمرائز اسے بولتا سن رہی تھی۔ آپ نے مجھے پہلے وہ کچھ کہنے والی تھی کہ دائم نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اسے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ اگلی صبح سارم کو بے چینی سے علی کا انتظار تھا۔ گلاس ونڈو سے اس کی کار کو دیکھتے وہ الٹے قدموں اوپر بھاگا۔ بابی جلدی آئیے، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ ہاں سب خیریت ہے۔ دائم کہاں ہے؟ اسے بھی بلوائی اور نیچے آئیے، میرے سسرال والے آئے ہیں۔ اس کی بات پہ خود پہ پرفیوم سپرے کرتا دائم ہنس کا دوہرا ہو گیا۔ پھر تو نیچے کیا کر رہا ہے؟ کسی کمرے میں چھپ کے بیٹھ، بلکہ کچھ دیر بعد شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے لیے چائے پانی لے کے آنا۔ دائم کے کہنے پہ اس نے لڑکا اورتوں کی طرح کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے گرتا پہ علی کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ سالم نے چہ کر ریلنگ سے جھک کر نیچے دیکھا، وہیں کھڑا رہ گیا۔ کیا ہوا؟ تم کیوں سائلنٹ پہ لاگے ہو؟ دائم نے آنکھوں سے ہلایا، جھک کر ریلنگ سے نیچے جھانکا۔ رابیل کے علاوہ علی کی ساری فیملی کو لاؤنج میں موجود دیکھا وہ اپنے قہقہے پہ قابو نہ رکھ سکا۔ وہ کیوں نہیں؟ سالم نے منہ لٹکا کر دائم سے پوچھا۔ علی سے پوچھنا وہ بتا دے گا۔ ہاں اس سے پوچھوں گا تاکہ وہ اس بیچاری کو گھر بیٹھے ہی بیوہ کر دے۔ زیادہ بک بک نہ کر، اب آ نیچے خوشبو لگا کے آہر کو تیرے سسرال والے آئے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتا سیدھیاں اترا۔ طلال اور سارا ان کے پاس بیٹھے تھے۔ علی اس کو دیکھتے اس کی طرف لپکا۔ اب کیسے ہو؟ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی؟ تمہارے سامنے ہوں، خود دیکھ لو۔ بلا وجہ سامی نے تمہیں پریشان کیا۔ آنٹی اور انکل سے مل کر انہیں ایکسیڈنٹ کی تفصیلات بتانے کے بعد اب وہ سب خوشگپوں میں مگن تھے۔ سالم کی حالت دیکھ کر ادر نے سلمیٰ آنٹی کو مخاطب کیا۔ آنٹی جی، رابیل کیوں نہیں ہے؟ سالم نے فوراً کان آنٹی کی طرف کیے۔ بیٹے اس کا پیپر ہے، وہ پڑھی تھی۔ اس نے کہا تھا میں خود ہی دائم سے فون پہ بات کر لوں گی۔ ہاں اس نے بڑا پڑھنا ہے، نالائق سی نہ ہو تو آتا جاتا ایک لفظ بھی نہیں ہوگا۔ وہ جان بوجھ کر نہیں، پتہ ہے مجھے۔ سالم جلے دل سے ان دونوں کو کہہ رہا تھا یہ تم لوگ کیا خسر پھسر کر رہے ہو؟ علی اپنے ڈیڈی کے پاس سے اٹھ کر سالم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دائم مرتضیٰ انکل سے کوئی بات کر رہا تھا۔ سارا، سلمیٰ اور عدن آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ تھوڑا سا اور کھسک کر سالم کے بالکل ساتھ لگ گیا۔ نہیں یہاں بھی کیوں بیٹھنا ہے، میری گود میں آ جا۔ سالم پہلے سے جلا بیٹھا تھا۔ سامی گھر کا مین ممبر کدھر ہے؟ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ کہیں اللہ کے حکم سے جہاز پانی سے کوچ تو نہیں کر گئے؟ سالم نے بھی ادھر ادھر دیکھا، منہ بالکل اس کے پاس کر لیا۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ اصلی بات کبھی مجھے نہیں پتا، بس ممی نے ڈیڈی کے پوچھنے پر اتنا بتایا ہے کہ وہ سمیہ خالہ کے کہنے پہ واپس چلی گئی ہے۔ حالانکہ بات کچھ اور ہے، اسے دائم نے یہاں سے بھگایا ہے۔ تو نے پوچھا نہیں؟ دائم سے پوچھا تھا، اس نے کہا آئندہ میرے سامنے اس کا نام نہیں لینا، مگر میں نے بھی شرپو کو ایک ڈنگ ڈونگ دے کر معلومات لی۔ اس نے کہا نیہا بی بی گھر سے روتے ہوئے گئی ہے، اور دائم نے کہا اگر وہ دوبارہ یہاں آئی تو اسے گولی سے اڑا دینا۔ وہ بلے پر بلے، یعنی مسئلہ کچھ اور ہے۔ اب تو رہنے دے، میں خود نیہا سے پتہ کروں گا۔ کوئی فائدہ نہیں، میں نے اسے بہت کال کی مگر اس نے ایک بار بھی نہیں اٹھایا، بلکہ میرا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ لیکن میں بھی سالم ہوں، شرپو کے نمبر سے اسے روز مس کال مارتا ہوں، کبھی تو اٹھائے گی نہ۔ دائم کے نمبر سے کرنا پھر اٹھائے گی؟ دائم کے نمبر سے کرنا پھر اٹھائے گی؟ بیٹا دائم نے اسے گھر سے نکالا ہے، اب وہ ہمارے دشمن نمبر 1 بن چکی ہے۔ جب دائم نے انہیں ہر شے غافل لڑکیوں کی طرح سر جوڑے بیٹھا دیکھا تو خود بھی فوراً علی کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ آجا شہزادے، میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سنا ہے تیری پہلی محبت گھر چھوڑ کے جا چکی ہے۔ نہیں یار، وہ سالم کی آخری محبت ہے، دیکھنا تم ادھر ہی آئے گی۔ سالم نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے، لیکن سالم کی محبت کو تو چوکیدار نے دیکھتے ہی گولی سے اڑا دینا ہے۔
علی کی بات پہ سارے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیتے مرتضیٰ انکل کی جانب متوجہ ہوا جو جانے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ مرتضیٰ کچھ دیر تو بیٹھو، اتنے دن بعد آئے ہو اور ابھی جا رہے ہو؟ طلال نے انہیں کھڑا ہوتے دیکھ کہا نہیں یار ابھی آفس جانا ہے، جیسے علی نے بتایا ہم فوراً چلے آئے۔ اب تم لوگ آنا کسی روز ہماری طرف۔ جی جی انکل ہم بہت جلدی آئیں گے، انفیکٹ ہم آج کل ہی آنے والے تھے۔ طلال کے بولنے سے پہلے سارا بول پڑا ضرور بیٹا، وائی نہ تم تو کبھی آئی ہی نہیں، بس مستقبل میں صرف میں ہی آیا کروں گا۔ وہ منہ میں بڑبڑایا کیوں تو نے میرے گھر کیوں آنا ہے جب ہم سب آگے ہیں تو تیرا آنا ضروری ہے کیا؟ ڈیڈی کی موجودگی کے باعث علی نے آواز آہستہ کی بالکل بہت ضروری ہے، چل اب شاباش، کل پرسوں تک آئیں گے ہم، کھانے کا ذرا اچھا سا انتظام کر لینا۔ وہ چہکتا ہوا انہیں خدا حافظ کہہ کر واپس آ گیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ طلال نے جب کچھ دیر بعد اسے بالکل تیار دیکھا تو حیرت سے پوچھا۔ آفس کیوں، کوئی ضرورت نہیں، خاموشی سے گھر میں ریسٹ کرو پلیز ڈیڈی، میں تھک گیا ہوں، گھر میں ریسٹ کر کر کے اب اور نہیں ہوتی، بہت کام پڑے ہوئے سو آج جانے دے، کوئی کام نہیں پڑا ہوا، میں سب کچھ چیک کر چکا ہوں، طبیعت تمہاری ٹھیک نہیں اور ابھی سے چل پڑے ہو، اب بالکل ٹھیک ہوں، ایون بازو میں بھی درد نہیں، پلیز ڈیڈی میں بور ہو گیا ہوں گھر میں رہ کے، اگر ذرا سے بھی طبیعت خراب ہوئی تو واپس آ جاؤں گا۔ طلال نے مسکرا کر اسے دیکھا، یہ وہی تھا جو آفس نہ جانے کے لیے ان کی منتیں کرتا تھا اور آج وہ گھر میں بیٹھ کر بور ہو گیا تھا۔ اوکے بٹ ڈرائیور کو ساتھ لے کر جانا، خود ڈرائیو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اوکے جیسا آپ کہیں۔ انہیں مسکراتا چھوڑ کر لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ رات کو سال کی گاڑی باہر جاتے دیکھا فوراً سالم اس کے پاس آیا۔ چلو تم دونوں، اب ممی باہر چلے گئی ہیں، اب ہم ڈیڈی سے بات کرتے ہیں۔ آئیے بھابھی جلدی آئیے، کہیں ڈیڈی سو ہی نہ جائیں۔ کہاں گئی ہیں ممی؟ ان کی کسی دوست کے ہاں پارٹی ہے، وہیں گئی ہیں، چلو اب تم دونوں جلدی آؤ۔ نہیں یار آج میں بہت تھک گیا ہوں، سچی مجھے بہت نیند آ رہی ہے، پھر کبھی بات کروں گا۔ دائم کی بات پہ وہ اسے گردن سے پکڑ کر طلال کے کمرے تک لایا۔ ان تینوں کو اس وقت دیکھ کر وہ حیران ہوئے، کیا ہوا؟ انہوں نے کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھی۔ وہ ڈیڈی ہم نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، ادر نے بیڈ کے سامنے پڑے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ دائم طلال کے دوسری جانب بیٹھ گیا جبکہ سالم شرمیلی لڑکی بنا ان کے پاؤں کے پاس بیٹھا۔ ہاں بیٹا بولو، طلال کی بات پر اس نے دائم کی جانب دیکھا۔ ایکچولی ڈیڈی آپ کا 2 نمبر بیٹا، دوسرے نمبر والا بیٹا جلد سے جلد شادی کا خواہشمند، آپ کی آسانی کے لیے اس نے لڑکی بھی خود ہی ڈھونڈ لی ہے، بس اب یہ اپنے نکاح کے چھوارے کھانا چاہتا ہے۔ دائم نے کہہ کر اسے بولنے کا اشارہ کہ ڈیڈی میں چاہتا ہوں کوئی ایسی لڑکی ہو جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹڈ، ذہین، ٹیلنٹڈ اور ویل مینرڈ بھی ہو، جو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھے، جو ہمارے گھر میں آتے ہی روشنیاں بکھیر دے۔ اس نے کہہ کر پھر سے سر جھکا لیا۔ میرا خیال ہے تم نیہا کی بات کر رہے ہو، طلال نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ دائم کے حلق سے بے اختیار کہکا منڈا۔ شرمیلی لڑکی نے تڑپ کر سر اٹھایا، خدا کا خوف کرے ڈیڈی، اس سے بچنے کے لیے تو مجھے یہ پاپڑ بیلنے پڑے ہیں، ورنہ دراصل دائم اور بھابھی کو رابیل پسند ہے، یقیناً آپ کو بھی ہوگی، آپ کبھی بھی ان دونوں کی بات کو رد نہیں کریں گے، سو جو آپ کی خوشی ہے وہی میری خوشی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی بات پہ دائم کا منہ کھل کے ارے نہیں یار ہم تو نیہا پہ بھی خوش ہیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ ہماری بھابھی بن جائے، ممی کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی، کیوں آدھی؟ ہاں بالکل، پھر ہم کل کو رابیل کے بجائے نیہا کی طرف چلتے ہیں۔ ادر نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ تم دونوں چپ کر جاؤ، خبردار کوئی ایک لفظ بھی بولا۔ ڈیڈی آپ انہیں چھوڑیے، صرف میری بات سنیے، نہیں یہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلو نیہا نہ بھی ہو رابیل ہی صحیح، مگر میں چاہتا ہوں تم پہلے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر کے اچھے سے اسٹیبلش ہو جاؤ، 3-4 سال بعد کریں گے تمہاری شادی۔ طلال کی بات پہ جہاں ان دونوں کے منہ سے ہنسی کے فوارے چھٹے وہیں سالم کی آنکھیں ابل پڑی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں پڑھائی چھوڑ دوں گا، کسی صورت انگلینڈ واپس نہیں جاؤں گا جب تک میری شادی نہ ہوئی، آپ کو ذرا میرا بھی احساس نہیں ہے کیا بیتتی ہے میرے دل پہ، بس میں نے کہہ دیا کل کو ہم انکل مرتضیٰ کی طرف جائیں گے رابیل کا ہاتھ مانگنے، بلکہ پوری رابیل مانگنے، میں انگلینڈ جاؤں گا تو اسے ساتھ لے کر جاؤں گا، ورنہ میں بھی ہرگز نہیں جاؤں گا، ہوا اس سیمسٹر میں فیل ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ رابیل راضی ہے؟ طلال نے دائم سے پوچھا۔ رے کہاں راضی ہے، وہ تو اسے منہ تک نہیں لگاتی، یہی ہاتھ پاؤں دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا۔ ڈیڈی مجھے رابیل بہت عزیز ہے، میں کسی سے اس کی زندگی برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، بہتر یہ ہے آپ اس کی
واپسی کی سیٹ کنفرم کروائی۔ اس کی بات پہ سالم نے غصے سے بال کھاتے ہوئے سائڈ ٹیبل پہ پڑا لیمپ اٹھا لیا۔ ڈیڈی اس کا منہ بند کروا لے ورنہ آج یہ لیمپ میں اس پہ توڑ دوں گا۔ اوکے اوکے کل چلیں گے، پہلے میرا لیمپ واپس رکھو۔ لیکن اگر مرتضیٰ نے انکار کر دیا تو ایسے کیسے انکار کر دیں گے؟ اتنا ہینڈسم داماد انہیں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ ڈیڈی میں نے بہت سے ٹپے یاد کر لیے، اب میں اپنی دن رات کی محنت پہ پانی پھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ پلیز ڈیڈی پلیز۔ اوکے پھر کل کو سب تیار ہے نا؟ سارا سے میں خود بات کروں گا، کل چلیں گے۔ او مائی گاڈ ڈیڈی یو آر سو سویٹ، آئی لو یو سو مچ۔ وہ فوراً اچھل کر طلال کے گلے لگا۔ نہیں نہیں ڈیڈی کل نہیں پرسوں چلیں گے۔ نہیں، دائم نے کہنے پہ اس نے فوراً ایک مکہ اس کے کمرے میں مارا۔ کیوں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیوں تم سے میری خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی؟ آخر کیوں تم میرے دشمن بن گئے ہو؟ نو میں کل میرے گیسٹ آ رہے ہیں، کل کسی صورت نہیں، پرسوں چلیں گے۔ اور اگر پرسوں کو بھی کوئی گیسٹ آیا نا تو میں نے اکیلے ہی چلا جانا، پھر کوئی نہ کہنا مجھے۔ وہ گلشن اس پہ پھینک کر گڈ نائٹ کہتا باہر چلا گیا۔ اوکے ڈیڈی ہم لوگ بھی چلتے ہیں، گڈ نائٹ۔ وہ دونوں بے طلال کو گڈ نائٹ کہہ کر چلے گئے۔ عادی آؤ باہر چلتے ہیں، اس نے عدن کو سیڑھی کی طرف بڑھتے دیکھ کر کہا۔ اس وقت بالکل اسی وقت میرا واک کرنے کو دل چاہ ہے، آؤ چلے۔ رات کے اس وقت وہ اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں اس کا ہاتھ تھامے سڑک پر چل رہا تھا۔ سڑک کے کنارے لگے درخت ہوا سے جھول رہے تھے، تاروں نے پورے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا۔ واؤ کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہم روز آیا کریں گے اس وقت واک کرنے۔ اس نے دائم کے اس وقت باہر آنے کے آئیڈیا کو سراہا۔ جو حکم آپ کا۔ I have a surprise for you۔ وہ کیا؟ عدن نے اشتیاق سے پوچھا۔ آج نہیں کل بتاؤں گا، آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہاں تو پھر سرپرائز کا مزہ بھی اپنے ٹائم پہ ہی آتا ہے نا، پہلے بتا دیا پھر کیا فائدہ؟ لیکن پہلے مجھ سے وعدہ کہ سرپرائز دیکھنے کے بعد اب گھر سے جانے کی ضد نہیں کریں گی۔ کیا مطلب؟ میں کیوں جاؤں گی؟ مجھے پتہ ہے آپ نے جانے کی ضد کرنی ہے، لیکن میں نے ہرگز بھی جانے نہیں دینا۔ حیرت ہے، ایسا بھی کون سا سرپرائز بس ہے؟ پہلے آپ وعدہ کریں ورنہ میں نے کوئی سرپرائز نہیں دینا۔ اوکے وعدہ، اب قائم میں رہنا وعدے پہ۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اسی طرح باتیں کرتے ہوئے واپس گھر کی طرف جا رہے تھے۔